الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے لے کر 260 نمبر آیت جو ہے یہاں تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع ہے تقویت ایمان کے 3 واقعات، یعنی اس میں ان آیات میں 3 واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور وہ واقعات جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنا، تقویت دینا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ پیچھے جو اس کا تسلسل ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے،
اور مدینے میں اب دوسرا مرحلہ جو ہے نا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو وہ مرحلہ تھا جو مکہ میں جو ہے وہ جس سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ صبر کرنا، برداشت کرنا، دین کی دعوت دینا، الجھنے سے بچنا، یعنی زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ دعوت کے اوپر ہے، اور اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس زیادتی کو برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا، یہاں تک کہ بہت کچھ ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آل یاسر کے ساتھ، خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور بہت سارے صحابہ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ایک حکمت تھی جس کے تحت روکا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رہنا ہے، اور بعد میں یہ ہاتھ کھولے گئے ہیں۔ سورہ نساء میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، الم تر الی الذین اذا قیل لہم کفوا ایدیکم، دیکھا حال ان لوگوں کا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تو اب جب کھولنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب ہاتھ کھول دو، جنگ کرو، تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنگ سے گھبراہٹ آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ روکنے کا حکم تھا تو اس وقت تو غصہ یہ آتا تھا کہ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کھولے نہیں ہیں۔ تو اب جب ہاتھ کھول دیے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں کھول دیے۔ بہرحال یہ یعنی اب مرحلہ جو ہے نا وہ اگلا، یہ مکہ میں ہاتھ کھولنے کا جو مرحلہ ہے نا، یہ مکہ میں آ کر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، یہ تکمیلی مرحلہ ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس زمین پر فساد کو ختم کرنا اور امن کو بحال کرنا۔ اب چونکہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اور سورہ بقرہ کی بھی آیت میں ذکر ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے تو جنگ لازمی کی گئی ہے لیکن تم کو اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ جب اچھی نہیں لگتی تو یہ نہیں ہے کہ سب کو ہی اچھی نہیں لگتی، مطلب یہ ہے کہ کچھ اکا دکا بندے ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اچھی نہیں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی سوچ ہوگی نا، اپنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ بھئی ابھی تازہ ہم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک علاقے کے رہنے والے دوسرے علاقے میں آ کر رہ رہے ہیں، تو پہلے تو وہ علاقائی مسئلے ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ مرج ہونا، ضم ہونا، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر معاشرے یا ہر قبیلے کی اپنی روایات، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم شادی کرتے ہیں تو کسی دوسرے گھرانے سے عورت آتی ہے نا، تو وہ عجیب سا لگتا ہے دوسرے گھر کا ماحول۔ تو اب اسی طرح دوسرا قبیلہ جو ہے اور کوئی مکے کا رہنے والا ہے، مدینے میں آ کر آباد ہوا ہے، تو اب یہ چیزیں جو ہے نا مہاجر مقامی، یہ مسئلے پہلے بھی رہتے ہیں، تو یہ مسئلے بھی ہیں، اور پھر ہماری تعداد بھی کم ہے، اور اگر کچھ دیر ہم اور اسی طرح ہاتھ روکے رکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، ہماری تعداد بڑھ جائے گی،
جب بڑھ جائے گی تو پھر ہم جنگ کریں گے، ہمارے پاس طاقت بھی ہوگی۔ تو اب یہ تھی اصل میں وہ کراہت کی وجہ، جو کہا گیا نا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور یہ بھی چند لوگ تھے، چند لوگ ہی ہوں گے نا، زیادہ تو نہیں تھے۔ زیادہ تو پھر جب بدر کا فیصلہ ہوا ہے تو گئے ہیں پھر سارے کے سارے، تو وہ چند لوگ بھی ساتھ ہی گئے ہیں، لیکن بار اتنا خیال آ جاتا ہے نا انسان ہونے کے ناطے، انسان کے اندر، انسان کی سوچ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں جو چیز اچھی نہیں لگ رہی اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جو تمہیں چیز اچھی لگ رہی ہے اسی میں تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر اسی پس منظر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی سنایا، پڑھ چکے نا ہم، اور اس میں بھی کیا تھا کہ اس میں بھی ایک طرف بہت تھوڑی نفری تھی، وہ تھی ایمان والوں کی طالوت کے ساتھ، اور دوسری طرف بڑا لشکر تھا جالوت کے ساتھ۔ اور وہ جو طالوت کے ساتھی تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم جو ہے وہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود، آج ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں۔ تو اس وقت کچھ دوسرے ایمان والے تھے نا، جنہوں نے کہا کہ ڈرتے کیوں ہو، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی باذن اللہ۔ ہاں، تو اب اسی میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی جماعت چھوٹی ہے مکہ میں، سوری مدینے میں آ گیا نا، تو چھوٹی ہے، اور جن کے ساتھ مقابلہ ہے مشرکین مکہ کے ساتھ وہ بڑی جماعت ہے، لیکن یہ مقابلہ یا اس طرح کا مقابلہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پچھلی امت میں بھی ہو چکا ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ یہی تھا۔ تو اس میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ جس طرح پھر طالوت کو فتح ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ ایمان والوں کو بھی فتح جو ہے وہ دے گا۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین پر جب فساد ہوتا ہے تو اس فساد کو انسانوں ہی کے ذریعے سے مٹاتا ہے اللہ، یعنی فساد کی اصلاح، چونکہ فساد انسان کر رہے ہوتے ہیں نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب یہ فساد کیا ہے؟ دیکھیں نوح علیہ السلام کے دور میں فساد کیا تھا؟ لوگ بتوں کو پوج رہے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کے زمانے میں فساد کیا تھا؟ لوگ بدفعلیاں کر رہے تھے، مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ بت کو ہی پوجتا تھا تو یہی فساد ہے۔ لوط علیہ السلام کی پوری دعوت میں کہیں نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، سادہ نمازاں بڑیاں پڑھتے ہوں، داڑیاں بھی لمبیاں لمبیاں ہی ہوں، کیونکہ وہ کہیں ذکر نہیں انہوں نے کہا کہ تم نماز جو ہے وہ تھوڑی پڑھتے ہو، داڑیاں تھوڑیاں تھوڑیاں گھٹ لمبیاں ہیں۔ جیڑی اصل بات ہے نا، وہ اب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ جو ایک عورت نے ذاکر نائک سے جو بات کہی تھی کہ یہاں نمازی بھی بہت ہیں اور بدفعلیاں بھی بہت دن بدن بڑھتی جا رہی، تو وہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مطلب یہ ہے کہ یہ فساد ہے، اور آپ نماز کی بات تو کر رہے ہیں، روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ فساد کس نے روکنا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا لوط علیہ السلام۔ پھر آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ان کی دعوت میں کوئی نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں میں کمی ہے، تمہارے روزوں میں کمی ہے، تمہارے ذکر میں کمی ہے، تمہارا اس میں کمی ہے، تمہارا اس میں کمی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔
ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ تم ناپ اور تول کے اندر جو ہے وہ کمی ہے. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو کیا کہا ہے؟ فرعون کو کہا کہ یہ میری قوم کو آزاد کر دے. یہ کبھی قرآن میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت تھی اور اس میں جو فرعون کی طرف جانا تھا، جو اول ذمہ داری تھی وہ تو اپنی قوم کو آزاد کروانا تھا، غلامی سے آزاد کروانا تھا. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں یہ سارے کام پیغمبروں نے کیے ہیں، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اکیلے نے کیے ہیں. سمجھے؟ یعنی وہاں بت بھی تھے، اور وہاں سود بھی تھا، وہاں جنسی خرابیاں بھی تھیں، معاشرتی خرابیاں بھی تھیں، سیاسی خرابیاں بھی تھیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک نظام قائم کیا، ایک حکمرانی قائم کی. تو آج کا معاشرہ جو ہے نا اس میں کوئی ایک خرابی نہیں ہے، اس میں ساری خرابیاں ہیں. لہذا جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، وہ جب آپ قرآن کی دعوت اور تبلیغ کریں گے تو اس میں تو پھر سب کی بات آئے گی. لیکن جب آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر وہ کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو وہ ابھی میں نے بتایا بھی، کہ وہ پھر وہی بات ہوگی جو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہاں جو ہے نا وہ معاشرہ بڑا مذہبی ہے، پردے بڑے سخت ہیں، داڑیاں لوگوں کی پوری پوری ہوتی ہیں، نمازیں بھرپور پڑھتے ہیں، تبلیغ کا کام بہت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قوم لوط والا کام جو ہے وہ یہ بھی عروج پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو بہرحال سمجھ لیں جو تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا وہ ان سب خرابیوں کی اصلاح کے لیے. یہ جتنے بھی پیغمبروں کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک ایک جو ہے نا وہ اس کے پورے قرآن میں دیکھیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا ہے کہ یہ جنسی خرابی چھوڑو. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا ہے؟ ان کی دعوت یہ ہے کہ ناپ اور تول، معاشرتی خرابی. اور اسی طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پوری دعوت بتوں کے خلاف ہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بت جو ہے انہوں نے اس قوم کو برباد کر دیا. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو ہے وہ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے لے کر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ دعوت، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ سلیمان علیہ اصل میں تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے ہیں نا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ السلام. تو جہاں تک انہوں نے جو ہے وہ دین کو پہنچایا تھا وہاں تک پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ بتایا یہ فساد ہے. جو فساد کبھی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بتوں کی شکل میں تھا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر وہ جنسی خرابی تھی، معاشرتی خرابی تھی. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ معاشی خرابیاں تھیں، سود، ملاوٹ، رشوت، یہ سب اس میں اب نئے نئے طریقے بن جاتے ہیں نا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے وہ ایک سیاسی نظام کی غلامی میں تھی. تو اس غلامی سے نکالنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے اہداف میں شامل تھی. اور اس طریقے سے اس جد و جہد کے نتیجے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو ایک مکمل اصلاحی پروگرام جو ہے وہ جب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے تو ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے، ایک ملک وجود میں آ گیا ہے.
جس میں اب نہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، نہ وہ جنسی خرابیاں ہیں، یا نہ اس میں معاشی خرابیاں ہیں، نہ کوئی سیاسی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے۔ تو یہ اصل کے اندر وہ فساد تھا جس کو رفع کیا، جس کے بارے میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اور پھر جو ہے نا وہ تیسرے سپارے کے اندر آ کر جو ہے وہ پھر یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی کہ دراصل ایمان حقیقت کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے، یا صحیح ایمانوں میں جس کو ایمان کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ایمان کا اعتراف کرنے والا پہلے طاغوت کا کفر کرے۔ اگر وہ طاغوت کا کفر نہیں کرتا اور بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہہ رہا ہے، تو حقیقت کے اندر اس کا یہ ایمان جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اصل کے اندر تو طاغوت ہی تھا، جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی چیلنج کر رہے تھے، جس کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی چیلنج کر رہے تھے، جس کو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج کر رہے تھے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا۔ تو یہ اور وہی طاغوت کبھی جالوت کے نام سے تھا، جس کو پھر طالوت نے جو ہے وہ شکست دی۔ تو یہ جب طاغوت ختم ہوگا تو اللہ کا دین آ جائے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ بہرحال وہ تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم ہو چکی ہیں، اور چونکہ طاغوت کے مقابلے کے لیے جان، مال، وسائل، صلاحیتیں یہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر خرچ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ترجیح نہیں ہے، ترجیح کچھ اور ہے، تو ویسے ہم کہیں کہ جی ہمیں طاغوت سے نفرت ہے، تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ بس طاغوت اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ اگر طالوت کے ساتھی ہمت نہ دکھاتے تو طاغوت جالوت کی شکل کے اندر سامنے کھڑا تھا، وہ نہیں ہٹنا تھا۔ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہمت نہ دکھاتے، اور وہ جو بات آ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اذا قیل لہم کفوا ایدیہم، کیا دیکھا حال ان لوگوں کا جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی جنگ سے بچو، لڑائی سے بچو۔ یہ مکہ میں یہی حکم تھا۔ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ کسی کو ضرورت ہو تو پھر بات کر لینا، لیکن ابھی ہمارے درس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ پہلے مرحلے میں حکم ہی یہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اسی لیے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نہیں چھیڑا، مکہ میں پڑے رہے۔ تو اس کی ایک حکمت تھی۔ ہجرت کے بعد کہا کہ اب ہاتھ کھول دو، تو فرمایا کہ جن کو کہا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ جن کو کہا گیا تھا ہاتھ باندھ رکھو، تو اس وقت ان کو یہ گلا تھا یار ہمیں تو لڑنے دیا نہیں جاتا، ہمیں تو لڑنے سے منع کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور جب کہا کہ کھول دو تو پھر وہ لوگ ہیں جو گلا کرتے ہیں کہ جی اتنی جلدی کھول دیے، ابھی کچھ دیر اور جو ہے وہ رکا رہا تھا کام۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہرحال فرمائی ہے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ کس بنا پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے طالوت کا مقابلہ، طاغوت کا مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جان، مال، وسائل، صلاحیتیں لگیں گی۔ اور یہ بات سمجھ لیں، اپنے دنیاوی نفع کے لیے ہم اپنے جان، مال، وسائل، صلاحیتیں لگاتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسی ہے جس کے لیے ہمارے اندر سے جذبہ نہیں اٹھتا، وہ دین کا کام ہے۔
اسی لیے یہ دین کی طرف ترغیب دینی پڑتی ہے۔ قرآن میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، کتنی ترغیب ہے۔ تو یہ ترغیب دے کر جو ہے وہ آدمی کو چلاؤ نا، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی شیطان پیچھے لگ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، خود ہی آدمی پوری کرتا پھرتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ 3 واقعات یہاں بیان ہو رہے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی تقویت سے ہے۔ تو اب اس میں پہلا واقعہ جو ہے نا وہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ 2 واقعات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ایک عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا دیکھا اس شخص کو جو جھگڑا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جس نے بحث کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں۔ اب یہ کس نے بحث کی تھی؟ یہ کی تھی نمرود نے، جس کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیش ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اس نے، کیونکہ وہ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا ان سے وہ بحث کرنے لگا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں، یہ تفصیل سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ چیزیں، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں بتوں کو بھی پوجا کر جاتا تھا، ستاروں کو بھی پوجا جاتا تھا، اور نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ لہٰذا جو ہے نا وہ پھر جب وہ کیس پہنچا ہے نمرود کے پاس تو پھر نمرود کا مکالمہ ہوا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، تو وہ جو اس نے بحث کی نا، تو اس بحث کے پیچھے کیا بات تھی کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ یہ بادشاہت کا تکبر، جس کو کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جو ملا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر اس میں اکڑ اور تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، تو چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات تھی وہ اس کی بادشاہی پر چوٹ لگاتی تھی، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی نا وہ عرب کے نظام پر چوٹ لگاتی تھی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انقلابی نظریہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو موجود نظام ہوتا ہے نا اس کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ اگر وہ اس کی جڑیں ہلاتا ہے تو یہ انقلابی ہے۔ اگر وہ موجودہ نظام جو ہے نا اس کو آپ کی بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کی بات انقلابی ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو اس کا چھوٹی سی مثال جو ہے وہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو سارے مکے والے دشمن ہو گئے۔ اب آپ اپنے شہر میں، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہیں لا الہ الا اللہ، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ کا یہ نظریہ جو ہے نا وہ اس نظام کی جڑیں نہیں ہلا رہا۔ جہاں مسلمان ہیں ان کو تو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے پاس جا کر کہیں کہ جی میں یہ کہنے آیا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں بھی یہی کہتا ہوں۔
صدر کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہ کہے گا، اسمبلی میں جا کر کہہ دیں، دنیا میں کسی جگہ جا کر کہہ دیں. لیکن انقلابی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی مزار پر جا کر کہیں کہ یہ جو درمیان میں قبر تم نے بنائی ہوئی ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ کچھ نہیں دیتا، یہ فضول ہے، یہ خود محتاج ہے، یہ خود مجبور ہے. یہ ہے انقلابی نظریہ، اور تو پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، بلکہ جلدی جدوں وہ سارے مجاور آ کر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہے انقلابی نظریہ. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں وہ قبر کی جگہ بتوں کو سمجھے، اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی نا ان کی. تو وہ یہ تھا انقلاب، وہ کوئی نمازوں کا مسئلہ نہیں تھا، داڑھیوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ یہ مسئلہ تھا جب وہاں یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ کے سوا تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. سمجھے آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا اب آپ دیکھیں ذرا، آپ یہاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والی دعوت دیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ انقلابی ہے کہ نہیں ہے. پھر جو تھوڑے کھنے نہ سیکڑ دا وہ تھانے میں جا کر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والی دعوت دیں نا، انقلابی دعوت، وہ ہے انقلابی. بینک کے آگے جا کر جو ہے وہ ایک بینر لگائیں، اس کے اوپر سود کی حرمت کی آیت لکھیں، تو لکھ کر ادھر ہی کھڑے رہیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ انقلابی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اس نظام کو جڑوں سے ہلاتی ہے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظریہ تھا وہ نمرود کا جو نظام تھا اس کو جڑوں سے ہلا گیا، تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی. ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اور جس وقت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے. قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. کہتے ہیں ویسے کہ اس نے کوئی جیل سے 2 آدمی منگوائے، ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی تو اس نے اسے کہا کہ جاؤ میں نے تجھے زندگی دی، یعنی اسے پھانسی لگنی تھی، اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو پھانسی ہو جانی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی. اور دوسرا کوئی آدمی جو ہے وہ چھوٹنے والا تھا، 1 آدھ دن اس کا رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو. تو اس نے کہا دیکھو اس کو میں نے موت دے دی، اس کو زندگی دے دی. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اچھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اچھا یہ بات ہے بھائی، تو پھر ایسے کرو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تو نکال کے دکھا مغرب سے. یعنی میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے نا، تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر جو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آگے کچھ کہہ نہ سکا. اچھا یہاں یہ ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، وہ یہ اگر کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کہے مغرب سے نکال، مسئلہ تو بن سکتا تھا نا. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا کہ مشرق سے تو سورج میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کہے مغرب سے نکال کے دکھا. تو اصل بات یہ سمجھ لیں، نمرود جو تھا وہ کون تھا؟ انسان تھا. اس کی عمر ہوگی نا، بالفرض اس کی عمر 80 سال تھی، تو کئی 90 سال والے بھی ہوں گے نا، کئی 95 سال والے بھی ہوں گے، یعنی جو اس سے کوئی
5 साल कोई 10 साल बड़े होंगे। अच्छा, वो लोग ये गवाही दे सकते हैं कि जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तो हमने देखा सूरज किधर से निकलता था, मशरक से निकलता था। तो इसका मतलब यह है कि ये तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो इसने तो निकालना शुरू नहीं किया ना, तो ये तो पहले से निकल रहा है। और शायद वो दाई भी मौजूद हो जिसके हाथों में पैदा हुआ, तो वो कहते, वो ही कहे कि तू तू तो मेरे हाथों में पैदा हुआ था, सूरज तू नहीं निकालता, सूरज पहले से निकलता है। तो ये वो कह नहीं सकता था, ठीक है ना। इतनी अकल तो उसके पास भी थी ना, क्योंकि अगर अकल के बगैर तो यहाँ तक नहीं बंदा पहुंचता ना। वो फिरौन जो इतना मुकाम उसने हासिल किया हुआ था, अकल के बगैर तो नहीं किया था, ठीक है। तो वो ये बात कह नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद थे जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, गवाही देते कि जी तू तो हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ है, सूरज तो उससे पहले से निकल रहा है मशरक से। तो ये बात है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ऐसे जालिमों को जबरदस्ती हदायत नहीं देता, यानी उसने हदायत नहीं पाई तो जबरदस्ती फिर अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, बात समझाता है, जो समझना चाहे समझ जाए। अब दूसरा वाक्य है। अब देखिए इस वाक्य के अंदर क्या बात है। इस वाक्य में जो अभी हमने पढ़ लिया ना, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुर्रत, हिम्मत, कि एक बंदा और वक्त का नमरूद उसके सामने खड़े हैं ना। तो ये अल्लाह बता रहा है कि देखो तुम इब्राहिम की औलाद हो। जैसे वो सूरा हज के अंदर आया ना कि मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, उसके दीन के ऊपर चलने वाले हो। और तुम जो है वो डरते हो, वो तो अकेला ही खड़ा हो गया था नबरूद के आगे, तुम्हारे अंदर क्यों घबराहट है। कोतिबा अलैकुमुल किताल वहुवा कुरहुल लकुम, क्यों ये कराहत है तुम्हें। तो ये जो है ना वो बात यहाँ असल के अंदर ये वाज़े की जा रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी अल्लाह वाले गुजरे हैं। इब्राहिम जो तुम्हारा बाप है, जो तुम्हारा जद्दे अमजद है, उसने तो कभी जो है ना वो परवाह नहीं की थी इस बात की। अब दूसरा वाक़या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, या वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती के पास से और वो बस्ती गिरी पड़ी थी अपनी छतों के ऊपर। काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, उन्होंने कहा अल्लाह इस बस्ती को ख़त्म हो जाने के बाद कैसे जिंदा करेगा। अब ये वाक़या ज़रा थोड़ा सा समझ लें। ये जो है ना वो बनी इसराइल का, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का एक जो है ना वो ज़माना है, जिसमें बनी इसराइली जो थे ना, यानी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हो गई थी ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत, दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत, तालूत की सल्तनत। तो इसके बाद फिर इनमें ज़वाल आना शुरू हुआ है। और ज़वाल में फिर यही हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे ना, अब वो पैगंबर नहीं थे, तो उन्होंने वो एक सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम कर ली। फिर आगे ज़वाल शुरू हो गया, यहाँ तक कि 586 कबले मसीह में, यानी इतना गुजरते गुजरते 586 कबले मसीह तक ये सूरत हाल बन गई कि ये जो यहूदी थे ये आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो गए थे। और जब ये कमजोर हुए, आपको पता है कि जब एक मुल्क कमजोर होता है तो दूसरा उस पर हमला कर देता है। चनाचे इराक का जो नमरूद था,
اس نے حملہ کر دیا فلسطین شام پر، اس سلطنت پر جو کبھی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی ہوتی تھی. اب ان کے بعد ایک عرصہ بعد، ٹھیک ہے نا، تو جو یہودی اس وقت تھے ان کو اکثریت کو قتل کر دیا، کافی سارے گرفتار کر کے لے گیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ جو اللہ کا گھر تھا ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، یا ہم عام طور پر بیت المقدس کہہ دیتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا نا، وہ اول قبلہ اول بھی اس کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اس نے جو ہے وہ گرا دیا. اور بڑے سارے جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہودی، وہ اس نے اسی کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیے. تو بہرحال جو ہے نا وہ جو 6 زیادہ تر قتل کر دیے، کچھ گرفتار کر کے لے گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیر علیہ السلام بھی اسی قوم کے اندر موجود تھے، لیکن عزیر علیہ السلام دعوت دیتے تھے، وہ لوگ ان کی عزیر علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس پر دھیان نہیں دیتے تھے، جیسے مکہ کے لوگ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہوگا عزیر علیہ السلام کو کہ اب ان کے اوپر تباہی آنے والی ہے، آپ ایک طرف ہو جائیں. تو عزیر علیہ السلام نکل گئے پیچھے، وہ نمرود نے تباہی مچا دی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ جب نمرود تباہی بن کر آیا، سب کچھ گرا دیا. تو یا تو لوگ قتل ہو گئے یا پکڑ کے لے گیا عراق، غلام بنا لیا. اب عزیر علیہ السلام آئے، جب یہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا، قتل و غارت ختم ہو گئی، وہ چلا گیا پکڑ کے، تو جب آئے تو اپنے اس وطن کو دیکھتے ہیں، اب یہاں انسان ہی کوئی نہیں ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، جو یا مرے پڑے ہیں یا گرفتار ہو کر کے لے گیا ہے. کوئی بلڈنگ سلامت نہیں ہے، کوئی گھر، اللہ کا گھر بھی سلامت نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ اشارے بھی دیتا ہے نا، جس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا تھا، تو جب انہوں نے اپنے باپ سے وہ خواب یعقوب علیہ السلام کو سنایا یوسف علیہ السلام نے، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کذالک یجتبیک ربک، اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے تیرا رب تجھے جو ہے وہ چن لے گا، عزت دے گا. تو عزیر علیہ السلام کو بھی کوئی اللہ کی طرف سے اشارے ملے ہوئے نا کہ تیرے ذریعے اس قوم کو عروج ملے گا. تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں جس قوم کی طرف پیغمبر بن کے آیا، وہ قوم ہی ختم ہو گئی ہے، تو میں پیغمبر کن کے لیے ہوں؟ تو وہ جو اللہ نے بات کہی تھی، اللہ نے کیا بات کہی تھی کہ تیرے ہاتھ سے یہ قوم جو ہے وہ اس کو عروج ہوگا. تو وہ عروج کس کو؟ مٹی کو ہونا ہے، انسان نہیں ہے. اچھا، ایسے سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں بیٹھے تھے تو ادھر ہی لیٹ گئے، نیند آ گئی. 100 سال تک سوئے رہے، ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد جاگے. اچھا، اس 100 سال میں کیا ہوا؟ یہ سوئے رہے جیسے وہ اصحاب کہف سوئے رہے، نہ ان کی کوئی داڑھی زیادہ لمبی ہوئی، نہ مونچھیں زیادہ لمبی ہوئی، نہ کوئی کپڑے خراب ہوئے. اب آپ دیکھیں نا، نارمل جیسے بندہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، تو ایسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اٹھے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، ایک ہفتہ 10 دن کے بعد داڑھی آپ کی کدھر جائے گی، مونچھیں کدھر جائیں گی، ناخن کدھر جائیں گے، پھر تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا بھائی پتہ نہیں کی بنایا پھردا. تو بہرحال ان کو کچھ محسوس نہیں ہوا. 100 سال بعد اسی طرح وہ جو ہے وہ اٹھے ہیں. اب 100 سال تک اس قوم کو وہاں غلامی کاٹنی پڑی ہے، وہاں غلامی کاٹنی پڑی ہے. 586 قبل مسیح کا واقعہ ہے نا، عراق میں. تو اب اللہ نے جگایا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر وہ سارا کچھ، وہ ابھی ہم پڑھیں گے نا. ان کو تو نہیں پتہ لگا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اتنا دیر سویا رہا ہے، اور کیا سوچتا سویا تھا کہ اللہ اس قوم کو کیسے، جب اس بستی کو زندہ کرے گا. اللہ نے کہا جا کر اپنی قوم کو، جو وہاں غلام ہے اس کو وہاں سے نکال کے لے آ، اپنے شہر کو آباد کر لے. اب اس کو وہاں آزادی مل گئی ہے. اچھا، اس کو وہاں آزادی کیسے مل گئی؟ ظاہر ہے 100 سال میں پتہ نہیں کتنے حکمران بدلتے ہیں نا. تو برابر میں ایران کے اندر ایک حکمران تھا ذوالقرنین، اس کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں. اس نے، وہ اس دوران کھڑا ہو گیا اور اس نے عراق پر حملہ کر کے نمرودوں کی حکومت کو ختم کر دیا اور بنی اسرائیلیوں کو اجازت دے دی. ادھر سے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے. اس نے کہا کہ لے جائیں بھیا ان کو، جا کر اپنا ملک آباد کر لیں. تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے، آ کر وہ ملک آباد کیا، اللہ کا گھر دوبارہ تعمیر کیا. اور تورات کے حافظ تھے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، ورنہ تورات اس وقت ہی گم ہو گئی تھی. انہوں نے دوبارہ تورات جو ہے وہ لکھوا دی. تو ایک واقعہ یہ ہے جی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کا معاملہ کہ جو گزرا تھا ایک بستی کے پاس سے جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے اوپر. یہ تباہی کی حالت ہے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو بستی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ مری ہوئی بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. یعنی ختم، تباہ، گری پڑی تباہ بستی، تباہ ملک، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دوبارہ آباد کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کی نیند دے دی اور پھر جگا دیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کتنی دیر تو رہا اس حال میں، یعنی کتنی دیر سویا رہا. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کہنے لگے کہ میں سویا رہا ایک آدھا دن. وہ بس گھڑیاں تو تھیں نہیں، ایسے سورج کی طرف کو دیکھ کر بندہ آئیڈیا لگاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دن سویا رہا، یا تو پورا دن سو گیا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں یار زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے سو لیا ہوگا، سورج کی طرف اندازہ لگا کے کہ کدھر تھا سورج. یومن او بعد یوم، یا تو دن سے بھی کم ہی سویا یا پورا دن سو لیا. کالا، تو اللہ فرمانے لگے بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو سویا رہا 100 سال. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے والے مشروب کی طرف، یہ بالکل خراب نہیں ہے. 100 سال بعد بھی تیرا کھانا اسی طرح تازہ، جیسے وہ کوئی سفر میں اپنا کھانا ساتھ باندھ لیتے تھے نا، تو کو پینے کا پانی بھی بوتل بھی ہوگی ساتھ. نے کہا بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے تو 100 سال پہلے لے کر اس کو جب لیٹا تھا. وانظر الی حمارک، اور دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم اس کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک نشانی. یعنی اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ہم لوگوں کے لیے اس کو ایک نشانی بنا رہے ہیں. اب دیکھیں گدھے کا کیا مسئلہ. روٹی کتنی دیر جو ہے وہ گرم رہتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی آدھا دن رہے گی پھر ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر وہ کھانے کا، اور 2 دن کے بعد تو کھانے کے قابل ہی نہیں رہتی. سالن تو وہ بھی ہو جائے گا، پانی خراب ہو جائے گا. لیکن وہ خراب نہیں ہوئے. اچھا گدھا جو ہے، گدھا پھر بھی کچھ اس کی تو لائف ہے نا. چلیں کوئی چار چوگ لیتا ادھر ادھر پھر کے ہیں، لیکن گدھا مر گیا تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی. تو فرمایا وانظر الی العظام، دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جو ہے وہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان کے اوپر گوشت بھی چڑھاتے ہیں.
اب آنکھوں کے سامنے کوئی ادھر سے ہڈی آتی ہوگی کوئی، اب ظاہر ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر کتا مر جائے تو آپ جب جاتے ہیں تو وہ کتا ہوتا ہے، آتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بسیں آتی جاتی ہیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گھسا گیا، اب وہ سارا جو ہے نا وہ آ کر ڈھانچہ کٹھا ہو رہا ہے ان کی دیکھتے دیکھتے، اور پھر سما نقص کو اللہ ماں، پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھا کے پورا گدھا اسی طرح تیار کر دیتے ہیں۔ فلما تبین لہو، جب یہ سب کچھ اس پر واضح ہوا کہ 100 سال گزر گیا، تو میں یہ سوچتا سوچتا سو گیا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے دکھا دیا کہ جیسے تو 100 سال بعد زندہ ہی ہے، اور تیرا یہ کھانا خراب نہیں ہے، اور تیرا کھوتا جو ہے، گدھا جو ہے، یہ جس طرح دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اسی طرح تیری بستی بھی زندہ ہو جائے گی۔ یعنی اب حکمت اللہ کی ہے نا کہ ان کو ابھی 100 سال سزا دینی ہے نا، تو لہذا ان کو 100 سال سلا دیا۔ کالا، تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا اللہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یعنی سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، وہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی میں سوچ رہا تھا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ مکے والوں کو، مدینے والوں کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں مسلمان، ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے نا اس سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ یہ قوم بالکل ہی مر گئی ہے، تو بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہ بات ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اسی وجہ سے محنت کرتے رہے نا کہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لہذا تم اپنی محنت جو ہے نا اس کو چھوڑ کر نہ بیٹھو، تم اپنی کوشش کو ترک نہ کرو، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو، اور اپنی قوم اگر وہ سرکش ہے، وہ ظالم ہے، وہ نافرمان ہے، تو تم اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اب ایمان کے حوالے سے تیسرا واقعہ ہے، یعنی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر ہے نا یہ سب کچھ، تو یہی وہ چیزیں ہیں پھر جو انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اب یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وقت ان کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے ذرا دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قالا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، یقین تو میں رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اب دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار کیسے ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب کئی دفعہ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں دل میں خیال آتا ہے کیسے ہوتا ہوگا یار، بندہ مرتا ہی نہیں ہوگا، کیسے نہیں مرتا ہوگا، جب اتنی آگ ہے تو کیوں نہیں مرتا ہوگا، کیوں نہیں بھوک لگے گی جنت میں، اس طرح پھر وہ کئی چیزیں آتی ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا وہ دل جو ہے نا، یعنی اس کا وہ دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا کہ ایسے ہوتا ہے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ مانوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ اتنے مانوس ہو جائیں کہ تو جب ان میں سے کسی کو بلائے تو وہ آ جائے، اس کو پتا ہو، جیسے جانور ہو جاتا ہے نا، تو ان کو اس طرح کہ جس کو بھی تو آواز دے گا نا وہ
وہ تیری آواز کو پہچاننے لگ جائے، مانوس ہو جائے، تجھ سے پیار کرے، اس طرح، یا یعنی ایسا، کیونکہ پرندوں جیسے پرندے ہوتے ہیں نا، مثلا ایک پرندہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں کہ یہ وہی ہے، اچھا عام آدمی نہیں پہچانتا، مثال کے طور پر ایک تیتر ہے نا، اب آپ مجھے دکھائیں تو مجھے کہیں یہ تیتر ہے، پھر آپ اسے چھپا لیں، کوئی دوسرا لا کر میرے سامنے کہیں یہ تیتر ہے، تو مجھے کہیں کیا فرق ہے، میں کہوں وہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جو تیتر رکھتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا تیتر ہے، یہ دوسرا ہے، تو وہ اپنی اپنی چیز کو جو ہے نا وہ پہچان لیتے ہیں۔ اب بھیڑیں ہیں، بھیڑوں کو اب ہمارے جیسا آدمی تو نہیں پہچان سکتا، لیکن جو بھیڑوں کا مالک ہے نا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بھیڑ میری ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مانوس اپنے ساتھ کر لیں کہ کل کو تجھے یہ شک نہ ہو جائے کہ میں نے جو ذبح کیے تھے وہ تو اور تھے، تو اللہ نے دوسرے بھیج دیے ہیں۔ یعنی تیرے دل کی تسلی ہو جائے کہ جو میرے ساتھ مانوس تھے وہی زندہ ہو رہے ہیں، سمجھے نا؟ شک نہ دل میں پھر آ جائے کوئی دوسرا۔ تو کالا فخذ اور باتم منت تیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر 4 پرندے لے لو، فسر ہن الیک، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے جز بنا لو، کاٹ لو، ذبح کر لو، ان کے اجزاء بنا لو، اور پھر ہر پہاڑ کے اوپر جو وہ رکھ دو۔ یعنی وہ کوئی پہاڑ ہوں گے نا، تو کہا کہ سامنے پہاڑوں کے اوپر جاؤ، رکھ دو ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے، اپنے ہاتھ سے کاٹو، ذبح کرو، پھر پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو اسی طریقے سے بلاؤ جیسے وہ تم آپ بلاتے تھے نا جب وہ زندہ تھے، تو اسی طریقے سے بلاؤ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینا قصایا، اسی طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی جس طرح وہ پہلے دوڑ کر آتے تھے اسی طریقے سے پھر وہ دوڑ کر آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جب یہ ہو گیا تو پھر تجھے جان لینا چاہیے، پھر تیرا اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی عزیز ہے، بڑا طاقتور ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ یعنی کر وہ سب کچھ سکتا ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جنگ کرو، تو جنگ کے بغیر ہی اللہ کر دے جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ حکیم ہے، اس کی حکمت جو ہے اس میں یہی ہے کہ تم لڑو گے، تو لہذا اب اس واقعے سے فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ تو یہ 3 واقعات اصل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی تقویت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیے۔ تو اب آیت نمبر 260 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔